لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس وقت آپ عمرے کے لیے جائیں تو اس وقت اس کے عمرے پر جانے کے لیے ایئر لائن میں سفر کرنے کے لیے بیگز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنا وزن ہونا چاہیے، ہینڈ کیری میں کتنا وزن ہونا چاہیے، دوسرا جو آپ کا بیگ ہے بک کرنے کے لیے اس میں کتنا وزن ہونا چاہیے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہینڈ کیری یعنی ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ میں تو نہیں رکھ سکتے لیکن دوسرے بیگ میں آپ ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بالکل ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، اور ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ہر صورت عمرے پہ جانے کے لیے لازماً یہاں سے پاکستان سے لے کر جائیں تاکہ وہاں پر آپ کا بہت زیادہ نقصان نہ ہو۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ بیگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بیگ وہ ہوتا ہے جسے ہینڈ کیری کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیگ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسے آپ جب جہاز میں جائیں گے تو اپنے ساتھ سیٹ پر لے کر اسے جائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اسے کہتے ہیں ہینڈ کیری۔ تو ہینڈ کیری کے اندر جہاز میں جو ہے 10 کلو اس کا وزن جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ الاؤ ہے، 10 کلو سے زیادہ ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو 10 کلو یا اس سے کم اس کا وزن ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہینڈ کیری کے اندر کوئی بھی لوہے کی چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی جیسے کینچی ہوتی ہے مونچھیں تراشنے کے لیے، ناخن تراش وغیرہ، یا کوئی بھی اس قسم کی چیز جو کسی کو نقصان دے سکتی ہے یا جو بطور ہتھیار کے استعمال ہو سکتی ہے، کسی کو زخمی کر سکتی ہے، ایسی کوئی چیز اس ہینڈ کیری کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے پاس ہوگی تو ایئرپورٹ پر جب آپ کی تلاشی لیں گے یا مشین کے اندر سے آپ کا بیگ گزرے گا تو ان کو وہ چیزیں سکین ہو کر آپ کے بیگ کے اندر سے نظر آ جائیں گی اور آپ سے وہ لے لیں گے۔ جس طرح کہ مجھ سے میری بہت ہی قیمتی ایک کینچی تھی چھوٹی سی مونچھیں تراشنے کے لیے، وہ مجھ سے لے لی گئی، تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اسی طرح ہینڈ کیری کے اندر کوئی لیکوڈ چیز نہیں ہونی چاہیے، جیسے پانی کی بوتل وغیرہ یا سیرپ وغیرہ، اس قسم کی لیکوڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی بھی اجازت وہ نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں جیسے آپ کی جو ضرورت کی ہیں، مثلاً ناخن تراش ضرورت کا ہوتا ہے، مونچھیں تراشنے کے لیے کینچی وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں وہ اگر آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے تو ان کو اس بیگ کے اندر رکھیں جو آپ نے بک کروانا ہے، یعنی جہاز کے سامان کے اندر، جہاں پر جہاز والے آپ سے وہ بیگ لے لیں گے اور خود اپنی مرضی سے جہاز کے نیچے جو سامان کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر رکھیں گے، آپ کے پاس وہ بیگ نہیں ہوگا، تو اس کے اندر اس بیگ کے اندر اگر آپ اس قسم کی چیزیں رکھیں گے تو وہ وہاں پر الاؤ ہوتی ہیں، ان کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ہاتھ والے بیگ میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ ہاتھ والا بیگ کے بارے میں نے بتا دیا کہ 10 کلو زیادہ سے زیادہ اس کا وزن ہونا چاہیے، جبکہ دوسرا جو بیگ ہے جو آپ نے بک کروانا ہے اس میں 30 کلو کی اجازت ہوتی ہے، 30 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جہاز ایسے ہیں کہ ان میں جاتے ہوئے تو 20 کلو کی اجازت دیتے ہیں لیکن واپسی پر وہ 30 کلو کی اجازت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو بہت ضروری چیزیں ہیں، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ وہاں پر پہنچتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں پر آپ کو قطرے پلائے جاتے ہیں۔ تو پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ، یعنی 90% لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ مکہ میں پہنچتے ہیں عمرے کے لیے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر ٹانگوں میں اور پاؤں میں بہت جو ہے وہ پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ لمبا سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسرا آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تیسری وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ کو قطرے جدہ ایئرپورٹ پر پلائے جاتے ہیں اس کے بارے میں جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق وہ قطرے جو ہے وہ پولیو وغیرہ کے نہیں ہوتے، کیونکہ پولیو تو عام طور پر وہ چھوٹے بچوں کو پلائے جاتے ہیں، تو وہ قطرے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جس انسان کو، آدمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ جسم میں اور ٹانگوں میں درد کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری پیدل چلنے کی روٹین نہیں ہوتی اور وہاں پر جا کر اچانک ہی روزانہ 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، جس کا ہوٹل قریب بھی ہوتا ہے، اس کو بھی 5 نمازوں کے لیے آتے جاتے ہوئے پورے دن میں 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جو جسم درد، ٹانگ درد یا بخار کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے، یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال وہاں پر پیش آتی ہے، آپ کو کھانسی لگ گئی، آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا کیونکہ کھانا وہ ہوٹلوں والا گھر کی طرح نہیں ہوتا، کھانا موافق نہیں آتا،
آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں. جیسا مجھے کھانسی لگی ایک دم مرتبہ پیٹ میں درد ہوا, میں میڈیکل سٹور پر گیا تو میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے کوئی گولی دے دیں, تو انہوں نے گولی دی. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں اپنی مرضی سے ایک گولی لیں, 2 گولی لیں, تو وہ لے کر کھا لیتے ہیں. وہاں پر وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پورا آپ کو ڈبہ دیں گے, وہ کہتے ہیں جی پورا ڈبہ لے جائیں گولیوں کا, کم سے کم جو ہے وہ پورا پتہ آپ لے کے جائیں. چاہے آپ نے ایک گولی کھانی ہے, جتنی بھی کھانی پورا پتہ دیں گے, وہ ایک گولی آپ کو کاٹ کر نہیں دیں گے. پھر اس پتے کی جو قیمت ہوگی وہ پاکستان کی ذرا 10 روپے یا 20 روپے نہیں ہوگی, بلکہ وہاں پر کم سے کم بھی 700-800 روپے یا 1000 روپے کا وہ پتہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. مجھے کھانسی لگ گئی, میں کھانسی کی دوائی لینے میڈیکل سٹور پر چلا گیا, میں نے کہا مجھے سیرپ دے دیں. انہوں نے سیرپ دیا, میں نے کہا کتنے کا, تو انہوں نے کہا 44 ریال کا. 44 ریال اس وقت تقریباً پاکستان کے 1500-1600 روپے بنتے تھے. میں نے کہا کہ میں نے پورے سال میں 1500 کی دوائی نہیں کھائی اور ایک سیرپ 1500 روپے کا, تو میں نے نہیں لیا. دوسرے سٹور پر گیا, وہاں سے لیا, وہاں سے پوچھا تو وہاں سے بھی کم سے کم مجھے 500-600 روپے پاکستانی کا وہ سیرپ ملا, جو میری مجبوری تھی, پھر مجھے لینا پڑا. تو جو سیرپ پاکستان میں 50 روپے کا ہے یا 100 روپے کا ہے, وہاں پر آپ کو 1500 روپے کا ملے گا. اس لیے پاکستان سے جاتے ہوئے جسم درد کی گولیاں, ٹانگوں کے درد کی گولیاں, سر درد کی گولیاں, پیٹ درد کی گولیاں یا سیرپ, کھانسی کا سیرپ, بخار کا سیرپ وغیرہ, یہ جو ضروری ادویات ہیں جو عام طور پر ہم انسان کو جو مسائل پیش آ جاتے ہیں, سر میں درد ہو جاتی ہے, جسم میں درد ہو جاتی ہے, بخار ہو سکتا ہے, کھانسی ہو سکتی ہے, پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, تو یہ 4-5 جو چیزیں ہیں ان کی ادویات آپ پاکستان سے ساتھ لے کر جائیں. اور ہو سکے تو ساتھ لیتے ہوئے یہ 2 ادویات لینے کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر سے ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بھی بنا لیں جس میں یہ مینشن ہو کہ آپ کے لیے یہ ادویات ضروری ہیں. اور اس کا اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ سے یہ ادویات لے لی جاتی ہیں, تو اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کا وہ لکھا ہوا ہوگا تو آپ دکھائیں گے تو پھر آپ کو وہ ادویات جو ہے ساتھ لے جانے کی اجازت مل جائے گی. اور ویسے بھی اگر آپ یہ ادویات لے کر جائیں تو ان ادویات کو آپ اپنے ہاتھ والے بیگ میں کبھی نہ رکھیں. ان کو آپ وہ جو بیگ آپ بک کروائیں گے جہاز کے اندر, اس کے اندر رکھ لیں تو اس میں آسانی کے ساتھ یہ چلی جائیں گی. تو یہ ادویات جو یہاں سے آپ 300-400 روپے میں خرید کر لے جائیں گے, وہاں پر آپ کو یہ 4-5 ہزار روپے میں پڑیں گی. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھیں. اسی طرح جب آپ کا عمرے کا ارادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ 10-15 دن پہلے پاکستان میں پیدل چلنے کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. روزانہ 2-3 کلومیٹر پیدل چلا کریں تاکہ اچانک وہاں پر جب آپ کو مکے میں پیدل چلنا پڑے تو آپ کی اس سے طبیعت خراب نہ ہو, آپ کی ٹانگوں میں درد نہ ہو, آپ کو مسائل پیش نہ آئیں. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ چائے کے بہت شوقین ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سعودی عرب میں چائے بہت مہنگی ہے. وہاں پر 70 روپے کا ایک کپ آپ کو چائے کا ملے گا, لیکن وہ چائے نہیں ہوگی بلکہ ابلے ہوئے پانی میں ٹی پیک ڈال کر آپ کو دی جائے گی چائے کے نام پر. تو وہ چائے نہیں ہوتی اور پھر قیمت بھی اس کی تقریباً 2 ریال یعنی 70 سے 75 روپے اس کی قیمت ہوگی. تو اگر آپ چائے کے بہت شوقین ہیں تو پھر آپ کو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے ایک الیکٹرک جگ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ یہاں سے لے کر چلے جائیں. اور اس الیکٹرک جگ کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو چائے آپ کو صحیح ملے گی, یعنی آپ اپنی مرضی سے اچھی چائے بنا سکیں گے, اور دوسرا آپ کو سستی پڑے گی. اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ الیکٹرک ہیٹر ایک ہوتا ہے وہ بھی اگر ہو سکے تو اپنے ساتھ لے کر جائیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کو ایک مسئلہ یہ بنے گا کہ وہاں پر جو کھانا ملتا ہے وہ تقریباً کوئی 300-400 روپے کا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کو ایک وقت پہ نہیں کھا سکتا. تو اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر الیکٹرک ہیٹر اگر آپ کے پاس ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کھانا آپ نے آدھا کھا لیا, آدھا بچ گیا سالن, تو اس کو آپ دوسرے وقت میں اس ہیٹر پر گرم کر کے کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک سے زیادہ ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ کھانا آپ سے نہیں ایک کھانا بھی اگر آپ لیں گے تو 2 آدمی اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ پاکستان میں جس طرح ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں, یہاں پر جو بورڈ ہوتے ہیں تو عام طور پر یہاں پر 2 پن والے جو ہے وہ چارجر وغیرہ یا شو وغیرہ ساکٹیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر اس قسم کی ساکٹیں نہیں ہوتی. تو اس لیے کوئی یونیورسل ساکٹ جو ہوتی ہے چارجر وغیرہ وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر آپ کو چارجنگ کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اگر آپ موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہاں پر آگے پیچھے آپ نے جانا ہے اور موبائل کا استعمال آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک پاور بینک کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کر ضرور جائیں. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ضروری تھیں, جو میں نے محسوس کیں اور میں نے سمجھا کہ ان کے بارے میں آپ کو رہنمائی دی جائے, پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ اگر عمرے پر جانا چاہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پہلے سے معلوم ہو اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة